السلام علیکم. یو واچنگ پوائنٹ بلینک ود لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہر روز ہم آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام تو دکھاتے ہی ہیں, کوئی نہ کوئی ڈرامہ بھی دکھاتے ہیں. پر آج کا پروگرام کرتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ ہے, انتہائی شرم ہے اور سچی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ڈر نہیں رہا. سچی بات ہے کہ کسی چیز کا خوف نہیں رہا. دل تو میرا یہ کیا کہ آج میں آن ایئر آ کے پورے اہل پنجاب, اہل پاکستان کو میں کہوں کہ تف ہے تم لوگوں پہ, اور اس کے بعد میں ریزائن کر جاؤں. پھر میں نے کہا نہیں, ایک دفعہ یہ پروگرام میں کرتا ہوں, شاید کہیں سوئے ہوئے کونے قدروں سے کوئی نہ کوئی جاگ جائے, کسی کو شرم آ جائے تھوڑی سی اس ملک میں. آپ سوچیں گے ایسا کیا ہو گیا آج, میرے اوپر پہلے کفر کے فتوے لگے, میں نے ایسا نہیں سوچا. میرے اوپر فتوے لگے کہ میں بلیک میلر ہوں, میں نے ایسا نہیں سوچا. میرے اوپر فتوے لگے کہ میں نے مخالف پارٹیوں سے پیسے کھا لیے, میں نے ایسا نہیں سوچا. میرے اوپر اپنا جو ہے میری گاڑی کو 3 دن کے اندر 2 باری زبردستی دوسری گاڑیوں نے آ کے مارا, ایکسیڈنٹ کیے گئے, میں خوفزدہ نہیں ہوا. بم دھماکے پہلے بھی ہوئے, صرف پشاور میں 12 ہو چکے اس مہینے میں, سینکڑوں لوگ مر گئے. کتنے مرے مجھے تو زبانی یاد بھی نہیں, میں نے ایسا نہیں سوچا. آج ایسی کون سی بات ہوگی. میں الطاف حسین صاحب کو میں نے فون کیا اس پروگرام پہ آنے سے پہلے, اور ان کو میں نے ایک میسج دیا. میں نے کہا کل آپ نے جو تقریر میں وہ غیرت مند پنجابیوں کی اور غیرت مند پاکستانیوں کی بات کی تھی, وہ پتہ نہیں کس ملک میں ہے, پتہ نہیں کس دیش میں ہے. آج میں آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا کہ جب اپنی بیٹیوں کی اور بیویوں کی اور بہوؤں کی لاشیں لینے کل ہسپتال گئی ہیں مون مارکیٹ کے سانحے کے بعد, تو ان کے جسموں سے ہسپتال والوں نے کپڑے اتار لیے اور برہنہ لاشیں, ننگی لاشیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں. یہ وہی پنجاب ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ ہماری بہن کے سر سرپٹا اتر جائے تو ہم نشان دے دیں گے. یہ وہی پاکستان ہے جہاں پہ ہم نعرے تو اتنے مارتے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ہم اونچی اونچی آوازوں میں گالیاں دیتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور جب 40 سے 45 عورتوں کو برہنہ حالت میں ان کے میل ممبرز کے ہاتھوں میں دیا گیا سرکاری ہسپتالوں میں, میو ہسپتال میں, جنا ہسپتال میں, شیخ زاید ہسپتال میں, تو کیا ری ایکشن تھا آئی جی پنجاب کا اور ہوم سیکرٹری کا؟ کیا ری ایکشن تھا؟ پہلے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں کہ جب وہ ایک ہسپتال سے نکل رہے تھے تو کیا بات کر رہے تھے. دیکھیں ذرا. ابھی دیکھتے, یہ لوگ رو رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے گا. آہو بکا تو ہو ہی رہی ہے, اپنا بیچارے اپنوں سے بچھڑ گئے, ان کی دنیا اجڑ گئی. ان کو ہم نے کیا دکھانا آپ کو, اصل چیز تو آگے دیکھنے والی ہے. یہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے وہاں پہ. دوبارہ دیکھیں, دوبارہ دیکھیں, دوبارہ دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے. یہ ہماری بے حرمتیوں پہ ان کی ہنسی نہیں روک رہی. ہماری عورتوں کی برہنہ لاشوں پہ یہ ری ایکشنز آ رہے ہیں. آپ کو میں کیا پروگرام آگے کا کروں, کیا پروگرام دکھاؤں, لیکن خیر جو لوگ چلے گئے, جن کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی, ان کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے. میرے پاس ایسی مائیں بیٹھی ہیں یہاں پہ جن کی 5 بیٹیوں کا ایک اکلوتا وارث بھائی کون آئس کریم کی مشین لگاتے ہوئے جہاں پاک ہو گیا. میرے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جن کے ایک ہی گھر میں 4 جنازے اٹھ گئے اور ان کی عیادت نہیں کرنے کوئی گیا, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایم اے نہیں مرا, وہاں پہ کوئی ایم پی اے نہیں مرا, وہاں پہ کوئی لیڈر نہیں مرا. اسی شہر میں یہاں پہ منور حسن بھی ہیں, یہاں پہ شہباز شریف بھی ہیں, یہاں سلمان تاثیر بھی ہیں, یہاں پہ عمران خان بھی ہے, یہاں پہ سارے دعوے دار ہیں,
اور مجال ہے کہ کوئی ڈونگی گراؤنڈ میں جا کے جس نے رات کو نماز جنازہ یہ دیکھی ہو کہ لاؤڈ سپیکر نہیں، آواز نہیں، امام نہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک بیٹے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے یا بیٹی کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ 3 دن وہاں پہ کھانا نہیں پکے گا ان گھروں میں، اور ان کو کسی نے 2 کلو چھولے جا کے دیے، ہڑتالوں کی کالیں ہم دے رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں. آپ کا میں کیا بشرا بی بی تعارف کراؤں، آپ کی تو ساری دنیا اجڑ گئی، لیکن آپ نے جو عورتوں والی بات مجھے بتائی ذرا ناظرین کو بتائیں، شاید ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم مسلمان، ہم پنجابی، ہم کیسے ہیں. وہی جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. عورتیں ننگی پڑی ہیں، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں دے گی، بلکہ اس کو سیدھی کی بجائے الٹا کر دیا. اور ادھر اتنا کچھ ہوا ہے، ایمبولینس کا انتظام بھی بعد میں ہوا ہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہوا اس وقت، کافی دیر کے بعد ہوا ہے. اور میرے بچے کو اسپتال میں لے کے جب گئے ہیں تو وہاں وہی تسلیاں بار بار وہی تسلیاں دیتے رہے ہمیں. ہم اسی دلاسے میں رہے کہ شاید ابھی ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. عبدالوحید صاحب، میرا بھتیجا تھا. آپ نے کتنی لاشیں دیکھی ہیں اسپتال میں؟ میں اسپتال میں گیا، میرا چھوٹے بچے. ہاں جی. آپ بتائیں جی اصغر صاحب. میں جس سے ہاسپٹل پہنچا تو وہاں ایمرجنسی کی، تو انہوں نے کہا جی میو استاد سے آپ کو لاش ملے گی، یہاں نہیں ملے گی لاش. اچھا. شیخ زاید سے جسے کہا گیا تو میو استاد جس سے کہا وہاں مردے خانے پہنچا تو وہاں آپ یقین کیجئے گا کہ میرے روح کانٹے کھڑے ہو گئے. کم سے کم 20 سے 25 لاشیں ایسی تھی جو بالکل جلی ہوئی تھی، اور مجھے کہہ رہی ان میں دیکھنے کون سے ہیں. میں نے کہا جی ان میں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا جی بس ہمارے پاس یہی لاشیں آئی ہیں اور نہیں ہیں. میں باہر نکلنے لگا، ایک ایس ایچ او صاحب تھے، انہوں نے کہا آؤ بھائی آپ پریشان ہیں، میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھا دیتا ہوں. وہاں لے کر گیا، وہاں گوشت کے لوتھڑے، ہڈیاں. میں کہا جی اس میں سے میں نے کیا بچھانی، مجھے تو یہ پتا لگا کہ ہے چہرہ صحیح ہے اس کا سب کچھ. اس کے بعد وہ تیسرے کمرے میں لے گیا مجھے، کہنے لگا اس میں دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی ہو. وہاں بھی 10-12 لاشیں جلی ہوئی. 5 کمرے مجھے دکھائے گئے، جبکہ میڈیا وہاں کیوں نہیں جاتا، کیوں نہیں میڈیا دکھاتا لوگوں کو کہ اوریجنل کیا ہے. ایک کمرہ دکھا دیا ہم نے، دوسرا دکھایا، کہہ رہے کہ جی ہے ہی نہیں وہاں. میڈیا نہیں دکھائے گا جی، میڈیا تو اس وقت دکھائے گا نا جب وہاں پہ کوئی بڑے آدمی کی لاش ہو. آپ کی لاشوں سے ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ کم سے کم لوگوں کو بتائیں. وہ میڈیا اس وقت بتا رہا ہے کہ 12 لاشیں 15 لاشیں، میں جبکہ 40 سے 50 صرف ایک ہاسپٹل میں دیکھ رہا ہوں، مردے خانے میں دیکھ رہا ہوں. میں باہر آیا، میں نے اپنے کزن سے کہا بھی یہاں تو کوئی لاش نہیں ہے. انہیں گاؤں میں دکھاتا ہوں. اندر برخانے میں لے گئے، وہاں پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے جی ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نے کوئی پوسٹ مارٹم اس کا نہیں کرانا، ہم نے کچھ نہیں کرانا. کہنے لگے جی پھر آپ کو جو کچھ گورنمنٹ سے ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. میں کہا ہمیں وہ نہیں چاہیے. اچھا جی آپ درخواست دیجئے گا کہ آپ آج سے ہی لاش لے جا رہے ہیں. میں کہا جی کس کو دیں گی؟ وہ جو وہاں پہ ایس ایس او بیٹھے ہوئے ان کو دیا میں نے. ایس ایس او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کیجئے گا، ایک اپلیکیشن لکھیے گا. کہ جی کیا اپلیکیشن لکھوں جی؟ کہ جی یہ ہم اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، ہم اپنے ذمہ دار. میں کہا اس میں ذمہ داری میرے پاس کیا ہے، میں تو ڈیڈ باڈی لے کر جا رہا ہوں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ذمہ دار ہیں. بس یہ آپ بات نہیں کرے، لکھ دیجیے گا. میں درخواست وغیرہ لکھائی دی. اب آپ شناختی کارڈ کی کاپی دیں گے. میں کہا رات کے 2 بجے کون آدمی مجھے شناختی کارڈ کی کاپی کر کے دے گا؟ جی نہیں جی آپ کاپی لے. 3